پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رہائی بھی میں دلا نہ پایا، بہن سکینہ معاف کرنا، رہائی بھی میں دلا نہ پایا، لہب سجاد کا یہ یہ بھائی تجھ کو بچا نہ پایا، وہ در جو بابا نے تھے پنہائے، وہ شمر نے اس طرح سے چھینے، وہ در جو بابا نے تھے پنہائے، وہ شمر نے اس طرح سے چھینے، تجھے تماچوں سے شمر کے میں اے میری پیاری بچا نہ پایا، وہ بے بسی سے تیرا بلکنا جب آگ دامن جلا رہی تھی، وہ بے بسی سے تیرا بلکنا جب آگ دامن جلا رہی تھی، میں کتنا مجبور تھا سکینہ وہ آگ تیری بجھا نہ پایا، تم اونٹ کی پشت سے بدی تھی، بدن تھا زخمی لہو تھا جاری، تم اونٹ کی پشت سے بدی تھی، بدن تھا زخمی لہو تھا جاری، تڑپ رہی تھی آتش سے جب تم، میں پیاس تیری بجھا نہ پایا، لٹا لے سینے کہ یاد بابا کی آ رہی ہے، لٹا لے سینے پہ آج بھائی کہ یاد بابا کی آ رہی ہے، تھے اتنے لوہے کے تن پہ زیور، بہن میں تجھ کو لٹا نہ پایا، وہ توق و زنجیر و حد کڑی میں بنائی کیسے بہن کی تربت، وہ توق و زنجیر و حد کڑی میں بنائی کیسے بہن کی تربت، شمیم لکھے وہ کیسے منظر جو میرا مولا بھلا نہ پایا، جزاک اللہ۔ آپ حضرات سے درخواست ہے تھوڑا سا آگے آ جائیں، پیچھے بہت لوگ بیٹھے ہیں، آگے جگہ ہے، ڈسٹینس بھی مینٹین رہے گا، آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں بیٹھے، آئیے پلیز۔
خواتین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مولا امام زین العابدین کی شہادت کا دن ہے، اور آج مجلس کے بعد جو ان کا تابوت بھی برآمد ہوگا، اور اپنے زحمت نور شفاعت حسین صاحب کو مرثیہ پیش کریں گے جناب شفقت حسین۔ آج میرے پاس مرثیہ نہیں تھا، تو یہ امام بارگاہ کی برکت ہے کہ مجھے دو مرثیے پیش کیے گئے، اور ایک صاحب نے کہا کہ یہ مرثیہ میں آپ کے لیے لایا تھا، آج آپ نے ذکر کیا تو یہ آپ کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کر دیا۔ یہ سب مولا کی برکت ہے۔ محمد آل محمد صلی اللہ علیہ محمد، 4 مصرے اور اس کے بعد مرثیے کے چند باد حسین ظلم و ستم کے مقام سے باد حسین ظلم و ستم کے مقام سے حضور اسلام سرخرو ہوا زینب کے نام سے، اسلام سرخرو ہوا زینب کے نام سے، اور سید سجاد کی مناسبت سے جن کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اسلام تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، اسلام تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، زینب نکال لائی ہے جلتے خیام سے، زینب نکال لائی ہے جلتے خیام سے، صلوات۔ مرثیہ مشہور مرثیہ ہے، قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آتی ہے، اور اس میں سید سجاد کا ذکر ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج ان کی شہادت کی شب میں یہ مرثیہ پیش کروں۔ فاتحہ۔ قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آتی ہے، قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آتی ہے، دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے، روح قالب میں وہ زندان سے گھبراتی ہے، بے حواسی سے ہر ایک بار وہ چلاتی ہے، بے حواسی سے ہر ایک بار وہ چلاتی ہے،
معلوم ہے کہ ہند آتی ہے. صلوات پر خواتین و حضرات، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ جناب مولانا عبداللہ علی جلال صاحب تشریف رکھتے ہیں. اب سے لے کر پیر تک 5 مجالس سے خطاب فرمائیں گے. پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں. ان کا تعارف میں کیا کروں، سب سے بڑا تعارف میں یہ کہ ذاکر بیت ہیں، پھر حافظ قرآن بھی ہیں، اور ویسے بھی خطیب یا شاعر خود اپنا تعارف ہوتا ہے. جب وہ بولتا ہے ان سے الفاظ نکلتے ہیں، اس کا تعارف خود ہو جاتا ہے. میں زحمت دوں گا مولانا علی صاحب. دعائے ظہور آفتاب امامت امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا صاحب القدر والاقدار والہمم والمہام عجل فرج عبدک وولیک والحجت القائم بامرک فی خلقک وجعلنا فی ذلک الخیارا. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین. درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. قبلہ آپ کے اور میرے چوتھے معصوم فرماتے ہیں کہ باجماعت ہو کے صلوات پڑھنے سے دلوں کے نفاق دور ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت العلی وشرح صدورنا بمعرفت العلی واملأ قلوبنا بذکر العلی وَأَبْقَى عُيُونَنَا فِي عَذَاءِ الْعَلِي. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْعَلِي وَعَبْدِ الْعَلِي وَأُمِّ الْعَلِي وَأُخْتِ الْعَلِي وَبَنَاتِ الْعَلِي وَأَبْنَاءِ الْعَلِي وَأَصْحَابِ الْعَلِي وَشِيَّةِ الْعَلِي وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَاءِ الْعَلِي. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھ لیجیے. اگر اس سے بلند صلوات ممکن ہے تو مل کر تلاوت کریں. اجازت ہے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں. محترم سامعین اکرام، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سب سے پہلے میں سراپائے تشکر اور مجسم نیازی مند ہوں کہ بارگاہ محمد و آل محمد میں جن کے توسل
مدد اور وسیلہ سے میں آج سرزمین میری لینڈ کے مرکزی امام بارگاہ ادارہ جعفریہ میں اپنے بھائیوں، اپنے دوستوں، اپنے بزرگوں اور اپنی ماؤں بہنوں کے سامنے اپنی ان مجالس خمسہ کی پہلی مجلس اور پہلی دفعہ خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے پہلی دفعہ خطاب کر رہا ہوں تو میں اور آپ ایک دوسرے سے ناواقف ہوں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حضور ہمارا تعلق تو اس دن سے ہے جس دن سے ہم نے مل کر ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار کیا۔ اس کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ روزانہ پابندی وقت کے ساتھ اس ذکر پاک کو روزانہ سننے کے لیے تشریف لاتے رہیں گے، اور نہ فقط اس ذکر کو سننے کی حد تک رکھیں گے بلکہ اس ذکر کو سن کر، اس کو سمجھ کر، اس پر عمل کر کے حسینی ہونے کا بھی ثبوت ادا کریں۔ ماشاءاللہ میری خوش قسمتی ہے، میرے سامنے عالم دین قبلہ علامہ رضا رضوی صاحب تشریف فرما ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر میرے ان قریب ہو جائیں تو اور گفتگو کرنے کا لطف آ جائے۔ ماشاءاللہ میری خوش قسمتی ہے، میری خوش قسمتی ہے کہ عالم دین میرے سامنے تشریف فرما ہے، اور اس وقت پڑھنے والے کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے جب اس طرح سننے والے سامع بھی جو عالم ہوں، اور پڑھنے والے کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے کہ آل محمد کے در کا ادنا سا غلام۔ تو میری خوش قسمتی ہے عالم دین کے سامنے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ الفاظات پیش کر سکوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم اس نئے ہجری سال کے پہلے مہینے کے تیسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، اور میں دعا گو ہوں کہ محمد وآل محمد کے صدقہ میں مولا ہمیں ہر بری نظر سے محفوظ فرما، ہر عزادار کو شر پسند کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ سب سے آخر پہ سب سے عظیم دعا ہمارے وقت کے امام ولی العصر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ایک دفعہ اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے مل کر بلند تر صلوات کی تلاوت فرما دیں۔ اچھا ادارہ جعفریہ والوں، اگر یہ بلند صلوات تھی تو ایک دفعہ ذرا آہستہ آواز میں بھی تو صلوات پڑھیں۔ ماشاءاللہ آباد و شاد رہیے۔ ہم تیسرے عشرے میں، اس محرم الحرام کے تیسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے، آغاز کرنے سے پہلے میں دو اعلانات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلا اعلان امت محمدیہ کے ہر ایک فرد کے لیے، اور اعلان یہ ہے کہ ہم شیعان محمد وآل محمد اس ماہ نجات میں بلا تفریق مذہب و ملت ہر ایک بندے کو ان متبرک اور بصیرت افروز محافل و مجالس میں آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور ہمارا حسن نظر یہ ہے کہ جو بھی ان محافل و مجالس میں آ جاتا ہے، ہم آنے والے کا نہ مسلک دیکھتے ہیں، نہ عقیدہ دیکھتے ہیں، نہ رنگ دیکھتے ہیں، نہ ذات دیکھتے ہیں، نہ دولت دیکھتے ہیں، نہ شہرت دیکھتے ہیں، ہم فقط اعلان کرتے ہیں۔ ادارے جعفریہ والوں، یہ بھی بات ذہنوں میں رہے، بلاتے ہم نہیں ہیں۔ میرے پاس صرف لفظ ہیں جو میں نے دیکھے جانے ہیں، لفظوں کی قدر آپ نے خود کرنی ہے۔ بلاتے ہم نہیں ہیں، ہم فقط اعلان کرتے ہیں، بلاتے حسین ہیں۔
اعلان ہمارا ہے، بلاتے حسین ہیں۔ چونکہ کوئی یہ سمجھے نہیں کہ اگر آپ یہاں پہ مجلس میں آئے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہیں، ایسا نہیں۔ حسین بادشاہ کی اذن سے آپ یہاں آئے ہیں۔ اگر یہاں میں ممبر پر بیٹھا ہوں تو یہ میں مت سوچوں کہ میں اپنی اذن سے اپنی مرضی سے یہاں بیٹھا، نہیں، حسین بادشاہ نے اذن بخشا اور میں یہاں بیٹھا۔ اور جتنے توحید پرست ہیں میں ان سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ ان متبرک اور بصیرت افروز محافل و مجالس کا حصہ ضرور بنیں۔ جتنے عاشق رسول ہیں وہ بھی ان محافل و مجالس کا حصہ ضرور بنیں، چونکہ یہاں آنے کا فائدہ یہ ہے کہ ان محافل و مجالس میں آ کر اللہ آسانی سے مل جاتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بول کر بیدار ہو کر جواب دیتے رہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ پڑھنے والے خطیب کی، مولانا کی، ذاکر کی جو خطابت کی گاڑی کا پٹرول ہے نا، وہ آپ کی توجہ اور داد ہے۔ آپ یہ گاڑی میں پٹرول ڈالتے رہیں گے، گیس ڈالتے رہیں گے، یہ گاڑی چلتی رہے گی۔ اور آج مجھے صرف آپ سے خالی گیس نہیں چاہیے بلکہ ہائی آکٹین چاہیے، تاکہ یہ گاڑی اچھے انداز میں چلتی رہے۔ اور کوشش کریں یہ اپنے چہروں پہ تھوڑی تھوڑی مسکراہٹ بھی لے آئے، ذرا ریلیکس ہو کے بیٹھیے اور اپنے چہروں پہ مسکراہٹ لے آئے۔ عزیزان محترم، اس مسکراہٹ کا فائدہ کیا ہے؟ عالم دین میرے سامنے تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں۔ میں نے خود تفسیر البرہان میں چھٹے مولا کا فرمان پڑھا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جو مومن، خوش ہو جائیے گا میں لفظ کہنے لگا ہوں، معصوم فرماتے ہیں کہ جو مومن ہمارے فضائل کو سن کے صرف ہلکا سا مسکرا دے، اللہ اس مومن کو اس مسکرانے کے بدلے میں 70,000 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جتنے توحید پرست ہیں میں ان کو اپیل کروں گا کہ وہ ان محافل و مجالس میں ضرور ہیں۔ جتنے عاشقان رسول ہیں ان سے اپیل کروں گا کہ وہ ان محافل و مجالس کا حصہ ضرور بنیں، کیونکہ ان محافل و مجالس میں آنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ ملتا ہے، یہاں پہ رسول ملتا ہے، یہاں پہ نجات کا راستہ ملتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ اسے نجات بھی ملے، اسے اللہ بھی ملے، اسے رسول بھی ملے، تو پیکیج یہ ہے کہ حسین کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ حسین کی بارگاہ واحد ایسی بارگاہ ہے جہاں پر آنے سے اللہ بھی مل جائے گا، رسول بھی ملے گا اور نجات کا راستہ بھی ملے گا۔ اور عزیزان محترم، یہ مت سوچئے کہ حسین کو چھوڑ کر اللہ ملے گا۔ میرا ساتھ دے دیجیے گا، میرا ساتھ دے دیجیے گا۔ یہ مت سوچئے کہ حسین کو چھوڑ کر آپ کو اللہ ملے گا، نہیں۔ اگر حسین کو چھوڑ کر، میں لفظ کہنے لگا ہوں خوش ہو جائیے گا، اگر حسین کو چھوڑ کر اللہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرو گے تو جہاں جاؤ گے، جدھر جاؤ گے، تمہیں یزید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ حسین کا دامن تھامنا ہے یا یزید کا تھامنا ہے۔ اگر حسین کا دامن تھامیں گے تو حسین کا دامن تھامتے ہوئے آپ رحمان تک پہنچ جائیں گے، اور اگر یزید کا دامن تھامیں گے تو پھر شیطان تک پہنچے۔ اور یہاں رک کے آپ کی متبرک سماعتوں کو وسیلہ بناتے ہوئے میں یہ پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، امت محمدیہ کے سامنے یہ پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں اس ممبر کے توسط سے۔ اور ماشاءاللہ اس ممبر کا پورے امریکہ میں، پوری دنیا میں نام ہے، اس لیے اس ممبر پہ بیٹھ کر علی زیگم رضوی امت محمدیہ کے آگے یہ پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہے، جاگیے گا آپ کی سماعتوں کے سہارے۔ جو چاہتا ہے زمین پہ خدا تلاش کرے۔ میرے پاس صرف لفظ ہیں جو میں نے دے کے جانے ہیں، لفظوں کی قدر آپ نے کرنی ہے۔ جو چاہتا ہے زمین پہ کربلا خدا تلاش کرے، جو چاہتا ہے زمین پہ خدا تلاش کرے، اسے کہو کہ وہ بس کربلا تلاش کرے۔ جو چاہتا ہے زمین پہ خدا تلاش کرے،
اسے کہو کہ وہ بس کربلا تلاش کرے۔ اور یہ جو شباہ صاحب محرم الحرام کا مہینہ ہے نا، یہ بڑا عجب مہینہ ہے، اس کا ایک عجب رنگ ہے، ایک اپنا رنگ ہے، اپنا مزاج ہے۔ جعفریہ سینٹر والوں، اگر آپ ان لفظوں کو اپنے دلوں میں ذہنوں میں جگہ دیں گے تو آپ کے سہارے لفظ کہنے لگا ہوں۔ میں یوں کیوں نہ کہوں کہ دوسرے مہینے آتے ہیں، جتنے بزرگ بیٹھے ہیں میرے لیے دعا فرما دیجیے گا، دوسرے مہینے آتے ہیں اور آ کر گزر جاتے ہیں۔ محرم آتا ہے، گزرتا نہیں، بلکہ آ کے دلوں میں ٹھہر جاتا ہے۔ اس کا ایک اپنا رنگ ہے، اپنا مزاج ہے۔ موسم کی تبدیلیاں، سورج کی تپش، زمانے کے تغیرات، اولاد کی محبتیں، مکانات کی ضرورتیں، دولت کی ہوس، شہرت کی لالچ، یہ سب چیزیں مل کر بھی محرم کا مزاج نہیں بدلتے۔ اس کا ایک اپنا رنگ ہے اور بڑا پکا رنگ ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ رنگ جس دل پہ ایک دفعہ چڑھ گیا وہ پکا ہو گیا، پھر قیامت تک یہ رنگ اتر نہیں سکتا۔ ابھی کچھ دیر کے بعد میں اپنے عنوان کا اعلان کرتا ہوں، لیکن آج ابتدائیہ ہے، مقدمہ ہے، جو مجھے 5 دن گفتگو کرنا ہے آپ سے، یہ باتیں کرنا ضروری ہے۔ لیجئے، یہاں پہ پہلا اعلان میرا ختم ہوا، میں اب دوسرے اعلان کی طرف سفر کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا اعلان خصوصی طور پہ میری قوم و قبیلے کے لیے، میری ملت کے لیے، میری یوتھ کے لیے، میرے بچوں کے لیے، پردے میں بیٹھی میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے۔ یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، حسین کا ذاکر بھی ہوں، آپ کا مہمان بھی ہوں۔ خدا را میری اس بات کو وصیت سمجھیے یا نصیحت سمجھیے، اس بات کو بھلائیے گا نہیں۔ عزاداری کو محرم کو، توجہ ہے، عزاداری کو محرم کو رسم سمجھتے ہوئے ادا نہیں کرنا۔ جن تک لفظ پہنچ رہے ہیں، جو لفظوں کے حسن کو سمجھتا ہے ان سے میرا خطاب ہے۔ عزاداری کو، کربلا کو، محرم کو رسم سمجھتے ہوئے ادا نہیں کرنا، یہ رسم نہیں ہے، یہ ہم پہ فرض ہے، یہ ہم پہ قرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ محرم کا مہینہ آیا، سفر آیا، ہم نے کالے لباس پہن لیے، ہم نے نوحے سننے شروع کر دیے، عزاخانے سجا لیے، اور اس کے بعد ہم نے لنگر بنا لیا، نیاز بنا لی، تقسیم کر دی، بچوں کو سکہ بنا دیا۔ بھئی محرم اس لیے نہیں آتا، محرم آتا ہے عمل کرنے کے لیے، محرم آتا ہے پریکٹس کرنے کے لیے۔ پریکٹیکل کا نام ہے محرم، پریکٹیکل کا نام ہے عزاداری۔ حسین نے کربلا میں کردار بنوایا ہے، سید سجاد نے کربلا میں کردار بنوایا ہے، انہوں نے کردار سے بتایا ہے۔ اگر ہم حسینی ہیں تو ہمارے کردار ایسے ہوں کہ جب حشر کے میدان میں ان کے سامنے آئے تو وہ کہیں یہ ہمارا شیعہ ہے۔ ہمیں اپنے افکار، اپنی گفتار، اپنے اعمال ایسے بنانے جیسے وہ چاہتے ہیں۔ میں یوں کیوں نہ کہوں کہ ہمیں صرف منہ زبانی علی کو نہیں ماننا، بلکہ جو علی نے کہا ہے علی کی بھی ماننی ہے، اور اسی روش کو حسینی کہتے ہیں، اسی روش کا نام حسینیت ہے۔ تو خدا را محرم کو، عزاداری کو رسم سمجھتے ہوئے ادا نہیں کرنا، بلکہ یہ قرض ہے، یہ فرض ہے۔ جو میرے ساتھ دے رہے ہیں ان کے لیے لفظ کہنے لگا ہوں، میں یوں کیوں نہ کہوں کہ محرم کارخانہ ہے حسین بادشاہ کا۔ میں کہہ گیا جو میں نے کہنا تھا، میں نے کہا حسین بادشاہ کا کارخانہ ہے محرم۔ میں یوں کیوں نہ کہوں، میں لفظ تبدیل کر کے پڑھوں کہ یہ ایسا کارخانہ ہے۔ اپنے چہروں پہ مسکراہٹ لائیے گا، میں لفظ کہنے لگا ہوں، اگر یہ لفظ آپ تک پہنچ گئے تو یقین مانیے روحانیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ حضور والا یہ ایسا کارخانہ ہے جو اولاد آدم سے خام مال عام آدمی کی صورت میں لیتا ہے اور خالص انسان بنا کر واپس کرتا ہے۔ نہیں، جو ابھی تک نہیں میرا ساتھ دے سکے ان کے لیے کہنے لگا ہوں، میں یوں کیوں نہ کہوں کہ محرم قبلہ آپ سے دعا لینے کے لیے لفظ کہنے لگا ہوں، میں یوں کیوں نہ کہوں کہ محرم بے نمازی لیتا ہے، نماز کا عارف بنا کر واپس کرتا ہے۔
محرم بے نمازی لیتا ہے، گھروں میں جا کے سوچئے گا علی بیگم رضوی کیا کہہ رہا ہے، محرم بے نمازی لیتا ہے، نماز کا عارف بنا کر واپس کرتا ہے۔ میں یوں کیوں نہ کہوں کہ محرم فاسق لیتا ہے، متقی واپس کرتا ہے۔ میں اور آسان لفظوں میں بیان کروں تاکہ بچوں کو بھی سمجھ آ جائے۔ محرم جاہل لیتا ہے، عالم واپس کرتا ہے۔ اور یہ جو حضور والا پورا سال مومنین نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج بجا لاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، خمس ادا کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی پاسداری کرتے ہیں، تولا تبرہ کرتے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ فروعات دین جو ہیں، یہ سب چیزیں اپلیکیشن ہیں، درخواستیں ہیں، عرضیاں ہیں جو پورا سال مومنین اپنے رب کی بارگاہ میں بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پیش کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایسی عرضیاں ہیں جو پورا سال مومنین اپنے رب کے بارگاہ میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ میری قوم کے پڑھے لکھے افراد میرے سامنے تشریف فرما ہیں، جملہ سننے کے بعد دعا بھی فرمائیں گے، تائید بھی کریں گے کہ کوئی بھی اپلیکیشن ہو، کوئی بھی عرضی ہو، کوئی بھی درخواست ہو، بنا ایگزیکٹو اتھارٹی کے سگنیچر کے بنا، دستخط کے بنا قابل قبول نہیں ہوتی، ان کو بیکار سمجھا جاتا ہے، ان کی کوئی وقت ہی نہیں ہوتی۔ اپنی سماعتوں کو بلند کیجئے گا، میں لفظ کہنے لگا ہوں، اللہ کے ان 12 مہینوں میں ایگزیکٹو اتھارٹی مہینہ ہے محرم۔ لوگ رمضان میں نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیلۃ القدر تلاش کر کے اپنی عرضیاں بھیجتے ہیں، محرم قبولیت کے دستخط کر کے نمازیں واپس کرتا۔ آباد و شاد رہیے بھائی، حسین والے سلامت ہیں، علی والے سلامت ہیں، ولایت علی کے حصار ہیں۔ عزیزان محترم، محرم لوگوں میں شعور بیدار کرتا ہے، میں یوں کیوں نہ کہوں کہ معرفت عطا کرتا ہے، معذوروں کو شفا دیتا ہے، نابینوں کو بینائی عطا کرتا ہے۔ جو بول دیے ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، مشکل لفظوں میں آپ نے میرا ساتھ دیا۔ میں یوں کیوں نہ کہوں، جعفریہ سینٹر والوں، میں یوں کیوں نہ کہوں کہ محرم اندر والی روشنی عطا کرتا ہے۔ جو اندر والی روشنی میں بول دیے، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ محرم اندر والی روشنی عطا کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر روشنی نہ ہو تو باہر والی روشنی اندھیرے سے بھی خطرناک ہوتی ہے۔ اور جس انسان کے اندر قبلہ بیٹھے ہیں میری تائید فرمائیں گے، جس انسان کے اندر روشنی ہے نا، اندر، وہ انسان کبھی اندھیرے میں بھی گناہ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، جس انسان کے اندر روشنی ہے وہ اندھیرے میں بھی گناہ نہیں کرتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اندر اور باہر والی روشنی کا فرق بھی محرم کرتا ہے۔ اندر اور باہر والی جو روشنی ہے اس کے درمیان فرق تعین بھی محرم کرتا ہے۔ یزید خدا لعنت کر اس ملعون پر، سب مل کے کہیے بے شمار۔ اس لعین کے پاس باہر والی روشنی تھی، اندر والی روشنی نہیں تھی۔ وہ باہر والی روشنی سے مختلف فیصلے کر رہا تھا، اس کے پاس اندر والی روشنی نہیں تھی، اس کے پاس فقط باہر والی روشنی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی اندھیری کارستانی کا نتیجہ تھا۔ جو بول دیے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، وہ کسی اندھیری کارستانی کا نتیجہ تھا، وہ کسی گناہ کا نتیجہ تھا، وہ کسی اندھیری رات کا نتیجہ تھا۔ حضور اس کے پاس صرف باہر والی روشنی تھی، اندر والی روشنی نہیں تھی۔ اور ادارے والوں، وہ باہر والی روشنی سے یہ فیصلے کر رہا تھا، ہر عورت کو دیکھ کر یہی کہتا جا رہا تھا کہ یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے۔ میرے حسین کے پاس اندر والی روشنی تھی، اور اندر والی روشنی سے وہ یزید کو سمجھانا چاہ رہے تھے، اے یزید بکواس بند کر، یہ فقط عورت نہیں بلکہ یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی
بیٹی ہے یہ خالہ ہے. تو بس آخر پہ یہی کہوں گا، میرے دونوں اعلانات ختم ہو گئے، آخر پہ یہی کہوں گا کہ حسین کی ہدایت والا کارخانہ کھل چکا ہے. اب جو خالص انسان بننے کی تمنا رکھتا ہے وہ آ جائے در حسین. ایک دفعہ عظمت حسین پہ صلوات کی تلاوت فرمائیں. مولا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. بس آج موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، چونکہ آج میرے پہ دو ذمہ داری ہیں، موضوع کا اعلان بھی کرنا ہے اور جناب سید سجاد کا تعارف بھی بیان کرنا ہے. ایک دفعہ پھر عظمت سجاد پر صلوات کی تلاوت. عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کائنات کے رسول کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اے میرا حبیب اس وقت کو یاد کیجیے کہ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے سے آزمایا، اور جب ابراہیم ان کلمات میں پاس ہو گیا، اس امتحان میں، اس ٹیسٹ میں پاس ہو گیا، تو اللہ نے خوش ہو کر ابراہیم کو ایک منصب عطا کیا. کیا عطا کیا؟ آیت بتاتی ہے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ نے کہا اے ابراہیم بے شک میں نے تجھے انسانوں کا امام بنا دیا. آباد و شادری، آباد و شادری. آیت کا ترجمہ ماشاءاللہ سب تک پہنچ گیا. جو ابھی آنے والے ہوں، میں پھر آپ کے لیے آیت کا ترجمہ رپیٹ کرنے لگا ہوں تاکہ ہر ذی شعور تک میرا پیغام پہنچ جائے. سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرا حبیب اس وقت کو یاد کیجیے جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے سے آزمایا، اور جب ابراہیم اس آزمائش میں، اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو گیا تو اللہ نے خوش ہو کر ابراہیم کو امامت عطا کر دی. ادارے والوں، اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں قابل غور ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ ابراہیم کا ٹیسٹ لے رہا ہے چند کلمات کے ذریعے سے. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو قرآن کے وارثوں سے پوچھ لیا جائے کہ یہ کون سے کلمات ہیں جن کے ذریعے سے ابراہیم کا امتحان لیا جا رہا ہے. عزیزان محترم، تیرے میرے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، صلی اللہ محمد محمد. چہروں پہ مسکراہٹ رہے تاکہ میں لفظ کہنے میں مجھے آسانی ہو جائے. عزیزان محترم، آپ کے میرے چھٹے مولا کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا مولا میں نے قرآن مجید میں یہ آیت کو تلاوت کیا ہے، مولا مجھے بتائیے وہ کون سے کلمات ہیں کہ جن کے ذریعے سے ابراہیم کا امتحان ہوا اور اللہ نے خوش ہو کر ابراہیم کو امامت عطا کر دی. جیسے ہی مولا نے یہ سنا، منظر بنائیے گا، جیسے ہی مولا نے یہ سنا میرے مولا مسکرائے. میں یوں کیوں نہ کہوں کہ چہرہ وجہ اللہ پہ مسکراہٹ آئی. امام مسکرا کر فرماتے ہیں ہی الکلمات اللاتی تلقاها آدم من ربہ فتاب علیہ. تفسیر البرہان سے یہ میں آپ کے سامنے روایت پیش کر رہا ہوں. معصوم فرماتے ہیں کہ اے بندے خدا غور سے سن لیجئے. بھائی خوش ہو جائیے گا، میں لفظ کہنے لگا ہوں. امام جواب دینے لگے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا مولا بتائیے ابراہیم کو کن کلمات کے ذریعے سے آزمایا جا رہا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ ابراہیم کو انہی کلمات کے ذریعے سے آزمایا گیا کہ جن کلمات کے ذریعے سے انسانوں کے بابا آدم کی توبہ قبول ہوئی. کیا فرمایا امام نے؟ ابراہیم کو انہی کلمات کے ذریعے سے امامت ملی جن کلمات کے صدقے میں انسانوں کے بابا آدم کی توبہ قبول ہوئی. پوچھنے والے نے پوچھا سرکار میں جواب لینے آیا، آپ نے مجھے جواب دینے کے بجائے ایک سوال اور میرے پہ ڈال دیا. مولا آپ ہی بتا دیجئے
کہ انسانوں کے بابا آدم کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ میرے مولا پھر مسکرا کر فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کیے دعا کے لیے اور توسل دیا کچھ اسماء معلّہ کا. جو پہنچ گئے میں آپ کو ایڈوانس میں سلام پیش کرتا ہوں. سلام کیا دعا کی. جناب آدم نے اللہ سے دعا کی اور کچھ کلمات کو وسیلہ بنایا. امام فرماتے ہیں وہ کلمات یہ تھے: المحمد بحق محمد والعلی والفاطمہ والحسن والحسین. امام فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ نام اتنے اچھے لگے کہ اللہ نے خوش ہو کر آدم کی توبہ قبول کر لی. پوچھنے والے نے پوچھا اچھا مولا پھر ابراہیم کو بھی انہی کلمات کے صدقے میں امامت ملی؟ امام فرماتے ہیں ہاں انہی کلمات کے صدقے میں ابراہیم کو امامت ملی. تو ادارے والوں آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے ایک فکرہ کہہ دوں، ہے اجازت اگر آخری حلالی موالی تک میری بات کو سنا جائے اور پسند کیا جائے اور ذہنوں میں جگہ دی جائے تو آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے میں یہ فکرہ کہنے لگا ہوں. اور شباز صاحب یہ فکرہ میں اس امید کے ساتھ کہنے لگا ہوں کہ میرے سامنے سب علی والے بیٹھے ہیں اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ علی کسی جاہل بستی میں نہیں بستا. آباد و شاد رہیے بھائی، علی والے سلامت رہیں، حسین والے سلامت رہیں، ولایت علی کے حصار میں رہو. جیسے ہی امام نے کیا کہا کہ ان ناموں کے توسل سے آدم کی توبہ بھی قبول ہوئی اور ابراہیم کو امامت بھی ملی. تو میں فکرہ کہنے لگا ہوں آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے کہ جن آئمہ معصومین کا جن ناموں کو تلاوت کرنے کا صلہ یہ ہے کہ اللہ بدلے میں امامت دے دیتا ہے، اللہ جانے خود آل محمد کا شرف کیا ہوگا. شباز صاحب جن ناموں میں تاثیر اتنی ہے کہ جن ناموں کو تلاوت کرنے کا صلہ یہ ہے کہ اللہ بدلے میں امامت دے دیتا ہے، اللہ جانے خود آل محمد کا شرف و مقام کیا ہو. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. قبلہ ہمارے مجمع نے آیت کا پہلا حصہ بڑے اچھے انداز میں وصول کر لیا الحمدللہ. اگر اجازت ہو تو آیت کا اگلا حصہ پڑھیں. آئیے اگلے حصے کی طرف سفر کرتے ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قال انی جاعلک للناس اماما. جس طرح پہلا فکرہ آپ نے سنا، آیت کا پہلا حصہ سنا، اسی امید کے ساتھ میں آیت کا اگلا حصہ پڑھنے لگا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے اے ابراہیم بے شک میں نے تجھے انسانوں کا امام بنا دیا. اچھا آیت میں ایسا کہیں نہیں ملتا، قبلہ بیٹھے ہیں میری تائید فرمائیں گے، آیت میں ایسا کہیں نہیں ملتا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے ابراہیم میں نے تجھے عالمین کا امام بنایا، بلکہ کیا کہہ رہا ہے للناس. بچہ بھی جانتا ہے ناس لوگوں کو کہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم میں نے تجھے انسانوں کا امام بنایا، عالمین کا امام نہیں، انسانوں کا امام. اور یہاں رک کر یہ بھی بتاتا چلوں صرف شیعہ نہیں، برادران اہل سنت نے بھی اپنی اپنی تفاسیر میں اس آیت کے حاشیہ میں یہ لکھ دیا کہ ابراہیم کو جو امامت ملی وہ پوری انسانیت کی نہیں ملی بلکہ صرف اپنے دور کے انسانوں کی ملی. ابراہیم کو جو امامت ملی وہ اپنے دور کے انسانوں کی امامت ملی. تو آئیے ادارے والوں آپ کو ایک ایسے امام کا تعارف کرواؤں کہ جس کو دیکھ کر کائنات کے رسول فرما رہے ہیں یا علی انت العالمین، یا علی انت امام العالمین، اے علی تو عالمین کا امام ہے. ابراہیم ہے فقط انسانوں کے امام، علی ہیں عالمین کے امام. ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے، میری تائید کریں گے سب حضرات کہ ہمیشہ نائب کا علاقہ وہی ہوتا ہے جو منیب کا ہوتا ہے. میں کہہ گیا جو میں نے کہنا تھا. آباد و شاد رہی بھائی، علی والے سلامت رہے. نائب کا علاقہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو منیب کا ہوتا ہے. اور یہ تو سب جانتے ہیں
کہ علی کے پاس جو امامت ہے، جو نیابت ہے، جو خلافت ہے، جو ولایت ہے، وہ میرے نبی کی وجہ سے ہے۔ نہیں، میں یہاں رک کر ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، ہم شیعان محمد والے محمد کا یہ عقیدہ ہے کہ سب کچھ ہیں علی اگر نبی ہیں، اور کچھ بھی نہیں علی اگر نبی ہی نہیں۔ حضور والا ہم پر یہ الزام تراشی ہوتی ہے کہ معاذ اللہ ہم علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔ شہباز صاحب، ہم نے کبھی بھی علی کو نبی سے نہیں بڑھایا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے تاریخ میں علی کو نبی کی جوتیاں گانٹتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ سنا ہے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے عبد میں سے۔ قبلہ بیٹھے میری تائید فرمائیں گے، عبد کہتے ہیں عربی میں بندے کو، غلام کو نہیں۔ جیسے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، محمد اللہ کے عبد بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ ایسا نہیں کہا کہ عبد تھے، بلکہ کیا کہا؟ محمد اللہ کے عبد ہیں۔ تو ایک لطف کی بات بتا دوں، مسکرا دیجئے گا، میں لفظ کہنے لگا ہوں، خوش ہو جائیے گا۔ حضور والا لطف نہیں آ گیا کہ محمد اس کا عبد، علی محمد کا عبد؟ کیا بات ہے بھئی، علی والے سلامت، حسین والے سلامت۔ عبد، علی نے کہا میں محمد کے بندوں میں سے ایک ادنا سا بندہ ہوں۔ تو ادارے والوں، میں یہاں رک کر آپ کے بھروسے پہ لفظ کہنے لگا، میں یوں کیوں نہ کہوں کہ یہی وجہ ہے کہ بیٹی بندے کو دی جاتی ہے، غلاموں کو نہیں دی جاتی۔ بیٹی بندے کو دی جاتی ہے، غلام کو نہیں دی جاتی۔ تو میری بات بولی تو نہیں، ابراہیم فقط انسانوں کے امام، علی ہے عالمین کے امام۔ میں نے کہا کہ علی کے پاس جو نیابت ہے، جو خلافت ہے، وہ ہے نبی کی وجہ سے۔ میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے لفظوں کو کہ ہمیشہ نائب کا علاقہ وہی ہوتا ہے جو منیب کا ہوتا ہے۔ اب محمد ہے منیب، علی ہے نائب۔ اب آئیے جانتے ہیں قرآن سے کہ محمد کی حد کیا ہے۔ آباد رہیے بھائی، جو پہلے پہنچ گئے ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ کیا کہہ رہا قرآن؟ رسول کو رحمتا ذرا توجہ کیجئے گا، رسول ہے رحمتا للعالمین، علی ہے امام العالمین۔ میرا ساتھ دے دیجئے گا، میرا ساتھ دے دیجئے گا، میں دقیق مرحلوں میں لے کر داخل ہو گیا۔ رسول رحمت للعالمین، علی امام العالمین۔ اب عالمین کی حد کیا ہے؟ آئیے قرآن میں پڑھ لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ 5 دفعہ نماز پڑھتے ہو آپ، سورہ حمد میں کیا پڑھتے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کی جو رب العالمین ہے۔ اب ذرا ترتیب سنیے گا، اللہ ہے رب العالمین، نبی ہے رحمت للعالمین، علی ہے امام العالمین۔ میرا ساتھ دیں گے تو میں بات کر سکوں گا۔ اللہ ہے رب العالمین، محمد ہے رحمت للعالمین، علی ہے امام العالمین۔ تو فکرہ کہوں، جس جس شے پہ وہ رب ہے اس شے کا میرا علی امام ہے۔ ایک دفعہ مل کر صلوات کی تلاوت فرما دیں۔ جس جس شے کا وہ رب اس شے کا میرا علی امام۔ اب میرا چیلنج ہے سب دنیا والوں کو کہ کوئی ایسی شے ڈھونڈ کے لائیے جس کا وہ رب نہیں، ایسی کوئی شے نہیں جس کا وہ رب نہیں، وہ تو رب العالمین ہے۔ گوگل پہ جا کے سرچ کیجئے گا کہ عالمین میں ہے کیا کیا۔ میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان، ریسرچ کیجئے گا کہ عالمین میں آتا کیا کیا ہے، پھر آپ اس لفظ کی بندش کو سمجھیں گے، اس کے مزاج کو سمجھیں گے کہ علی امام العالمین، جس جس شے کا وہ رب اس شے کا میرا علی امام۔ اب ابراہیم ہے فقط انسانوں کے امام، علی ہے عالمین کے امام۔ پھر سن لیجئے، ابراہیم ہے انسانوں کے امام، علی ہے عالمین کے امام۔ اب میں نہیں جانتا
کہ اس فکرے کو سننے کے بعد کون خوش ہونے لگا ہے اور کون پریشانی کے عالم میں کھونے لگا ہے، لیکن میں بہتی ہوئی آبشار کے تیز پانی کی طرح بات کر کے گزرنے لگا ہوں۔ اب آپ جانیے اور مولا جانیے، اب میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، کوئی راوی کی روایت نہیں پڑھی۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، بے شک ہم نے تجھے انسانوں کا امام بنا دیا، اے ابراہیم ہم نے تجھے انسانوں کا امام بنا دیا۔ دوسری طرف کائنات کے رسول علی کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، یا علی تو امام العالمین ہے، ابراہیم انسانوں کا امام، علی عالمین کا امام۔ تو پھر یہاں رک کر میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، او زمانے والو خبردار، آج کے بعد کوئی بھی یہ بکواس نہ کرے کہ علی کی امامت ایسی تھی، علی کی خلافت ایسی تھی۔ آج کے بعد کوئی بھی کسی ایرے غیرے کو میرے علی کی امامت کے ساتھ ملانے کی کوشش نہ کرے۔ ارے بھائی ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ابراہیم اور علی کی امامت میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کی بلندی میں فرق۔ آباد رہی بھائی، علی علیہ السلام بھائی ابراہیم ہے فقط انسانوں کے امام۔ اچھا یہاں رک کے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلو۔ میرے پاس ہو دو باکس، ایک باکس میں میرے پاس ہو $1، دوسرے باکس میں ہو $18,000۔ بتائیے ویلیو کے اعتبار سے کون سے باکس کی اہمیت زیادہ ہوگی؟ کس کی؟ 18,000 کی۔ ایسے ہی ہے نا، 18,000 کی ویلیو زیادہ ہے۔ اب غور کر لیجئے گا، میں لفظ کہنے لگا ہوں، خوش ہو جائیے گا۔ ابراہیم کے پاس ہے فقط انسانوں کی امامت، علی کے پاس ہے 18,000 عالمین کی امامت۔ اس لیے کہہ رہا ہوں ابراہیم اور علی کی امامت میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کی بلندی میں فرق ہے۔ بس آج کا سلسلہ یہیں تک رہے گا، اور یہاں پہ میں اپنے عنوان کا اعلان کرتا چلوں۔ ہمارے ان 5 مجالس کا عنوان ہوگا تعارف امامت فی القرآن۔ ہم اللہ کی لا ریب عیب کتاب میں سے اللہ کے امام کے تعارف کے بارے میں جاننا شروع کریں گے۔ ایک دفعہ عظمت امامت پہ صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ بس اسی موضوع کے ضمن میں چونکہ آج مجلس منسوب ہے جناب سید سجاد سے، ایک دفعہ عظمت سید سجاد پہ صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ چونکہ آج کی مجلس منسوب ہے چوتھے امام سے، تو کوشش کرتا ہوں کہ 1-2 باتیں تعارفاً سرکار کی بھی کر لی جائے تاکہ آج کی مجلس کا مقصد پورا ہو جائے۔ بھری پڑی ہے محفل، منظر بنائیے، جناب سید سجاد بیٹھے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے سب کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ۔ کتاب کا حوالہ دیتا چلوں، دلائل الامامت کتاب کا نام ہے، لکھنے والے ابن طبری قبلہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں حوالہ دیتے ہوئے یہ میں روایت پڑھنے لگا ہوں سید سجاد سے جو موجود۔ سید سجاد بیٹھے ہیں، بھائی چہروں پہ مسکراہٹ رہے، میں تعارف جناب سید سجاد کروانے لگا۔ بھری پڑی ہے محفل، اپنے بیٹھے ہیں، محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، بیگانے بیٹھے ہیں، منافق بیٹھے ہیں، ہر طبقے کا بندہ مولا کے سامنے بیٹھا ہے۔ اب مولا نے گفتگو فرما رہے ہیں لوگوں سے۔ اچھا گفتگو فرماتے فرماتے مولا نے اچانک جانب عرش دیکھا، جناب سید سجاد نے جانب عرش دیکھا، آواز بلند کر کے کہتے ہیں رکو میں آ رہا ہوں۔ جو تعارف سید سجاد سننے کے لیے آیا ہے ان سے علی زین رضوی کا خطاب ہے، رکو میں آ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، راوی کہتا ہے کہ سید سجاد بیٹھے ہیں اور بیٹھے بیٹھے انہوں نے ہوا میں پرواز کرنا شروع کی۔ کتاب میں یہ لفظ نہ ہو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ علی زین رضوی منبر پہ وہ بات کرتا ہی نہیں جب تک آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ پوری ضمانت کے ساتھ یہ روایت پڑھ رہا ہے۔ سرکار سید سجاد نے آسمان پہ قبلہ پرواز کرنا شروع کیا۔ راوی کہتا ہے کہ ہم امام کو دیکھ رہے تھے
کہ امام اوپر اوپر اور اوپر جاتے جا رہے ہیں۔ ایک مقام ایسا آیا کہ امام ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، امام غیبت میں چلے گئے، امام ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ عزیزان محترم، یہاں رک کے ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد میرے سامنے تشریف فرما ہے، میری بات کی تائید کریں گے کہ سائنس کا ایک مسئلہ ہے، سائنس میں ایک ہیبت ہے، ایک مسئلہ ہے کہ جب انسان جوں جوں زمین سے آسمان کی جانب پرواز شروع کرتا ہے نا، خلا کی طرف جاتا ہے، تو اس کا باہر کا جو آکسیجن لیول ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایسا ہے نا، کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اندر کا پریشر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پہ آکسیجن لیول 0 ہو جاتا ہے، اور وہی انسان کا ڈیڈ پوائنٹ ہوتا ہے، وہاں پہ انسان مر جاتا ہے۔ اور بعض سائنسدان تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ جب 40,000 فٹ بلندی پہ انسان چلا جاتا ہے تو اندر کی پریشر سے، اندر کی ہوا کی پریشر سے وہ پھٹ جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے۔ اب ذرا لطف لیجئے گا، سید سجاد جا رہے ہیں زمین سے آسمان کی طرف، ان کے نانا بھی گئے، وہ براق کے ساتھ گئے، یہ بنا براق کے جا رہا ہے۔ اب کوئی براق بھی نہیں ہے، گھوڑا بھی نہیں ہے، پر بھی نہیں ہے، اور سرکار آسمان کی جانب پرواز کر رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ تو ایک لفظ کہوں، کوئی بندہ مجھے ثابت کر دے، کسی ضعیف سے ضعیف روایت سے مجھے کوئی یہ ثابت کر دے کہ یہ دونوں ہستیاں یعنی محمد مصطفیٰ اور سید سجاد جب اوپر سے واپس آئے تو دونوں ہستیوں کے لباس کا ایک دھاگا بھی پھٹا ہو۔ میرا ساتھ دے دیجیے گا، میرا ساتھ دے دیجیے گا، ایک دھاگا بھی پھٹا ہو، کہیں نہیں ملتا، جیسے گئے ویسے آئے۔ اب سید سجاد گئے اوپر، واپس آئے کچھ دیر کے بعد، ایک شخص آگے بڑھا، آواز دے کر کہتا ہے سرکار غستاخی معاف، آپ بیٹھے بیٹھے ہم سے باتیں کر رہے تھے، اچانک اوپر کیا لینے گئے؟ امام مسکرا کر فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے کچھ افراد یعنی جناب حمزہ اور جعفر طیار کا آپس میں کچھ علمی مسائل پہ بحث چھڑی ہوئی تھی، ان سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، چونکہ میں وقت کا امام ہوں، میں حجت ہوں، میں ان کا فیصلہ کروانے گیا تھا۔ اچھا مولا کہاں گئے تھے؟ امام مسکرا کر فرماتے ہیں جنت الفردوس۔ پوچھنے والے نے پوچھا سرکار جنت الفردوس اعلیٰ علیین میں نہیں ہے؟ مولا فرماتے ہیں ہاں وہی ہے۔ مولا پھر آپ یہ قدرت رکھتے ہیں کہ آپ وہاں چلے بھی جائیں اور واپس بھی آ جائیں؟ اب شباہ صاحب میں اب فکرے ایسے کہنے لگا ہوں، اگر آپ کا مجمع ساری رات بھی میرے حق میں دعائیں کرتا رہے، ان کی دعائیں کم پڑ جائیں گی، لیکن پھر بھی اس فکرے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک تمام بھائیوں کی توجہ چاہتا ہوں جو بول رہے ہو، مولا آپ کا بولنا قبول و منظور فرمائے، اور جس کو بولنا نہ آئے وہ محمد و آل محمد کے در سے بولنے کی خیرات ضرور مانگے، کیونکہ میرے عقیدے کے مطابق اس ذکر میں وہی زبانیں بولتی ہیں کہ جن زبانوں پہ اختیار لسان اللہ کا ہے، وہی ہاتھ بلند ہوتے ہیں کہ جن ہاتھوں پہ اختیار ید اللہ کا ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو زبان چسکے کے لیے عطا نہیں کی، بلکہ فضائل علی میں بولنے کے لیے عطا کی ہے۔ سر اٹھا کر سننا حلالیوں موالیوں، منظر بنانا۔ پوچھنے والے نے پوچھا سرکار آپ کیا یہ قدرت رکھتے ہیں کہ آپ جنت الفردوس چلے بھی جائیں اور واپس بھی آ جائیں؟ آپ چلے بھی جائیں اور واپس بھی آ جائیں۔ جیسے ہی مولا نے یہ سنا، مولا کے چہرے پہ جلالت آئی، چہرہ مبارک جلالت سے سرخ ہو گیا۔ امام جلال میں آ کے فرماتے ہیں او کم ظرف ہمیں پہچان، ہم آل محمد ہیں، ہم حجت اللہ ہیں، ہم ارادت اللہ ہیں، ہم مشیت اللہ ہیں، ہم ہی وہ ہستیاں ہیں جو جنت بنانے والی ہیں۔ امام مسکرا کر فرماتے ہیں ارے کم وقت ابھی تک تمہیں عظمت امامت سمجھ نہیں آئی؟ جنت بنانے والے بھی ہم، اور اپنی بنائی ہوئی جنت میں ہم جا بھی نہیں سکتے۔ ایسے نہیں نعرے جعفریہ والوں، آپ کا میں نے بڑا نام سنا ہے کہ ماشاءاللہ آپ داد بھی اچھی دیتے ہو، نعرے بھی اچھی لگواتے ہو، دونوں ہاتھ بلند کر کے پنجے کھول کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آگے آپ کی اپنی منزل۔
مل کر حیدری جزاکر حسین بھائی، مولا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ معصوم فرماتے ہیں جنت بنانے والے بھی ہم، اور یہ عجب قانون ہے کہ ہم جنت بنائیں بھی اور اپنی بنائی ہوئی جنت میں بھی نہیں جا سکتے۔ اچھا، کچھ بھائیوں کے ذہن میں اگر یہ بات آئی ہے کہ یہ جنت کیسے بنا سکتے ہیں، تو مجھے معلوم ہے کہ آپ کو دلیل کیا دینی ہے۔ آئیے میں دلیل میں شامل کرتا چلوں۔ آل محمد جانتے تھے کہ لوگ شاید اس بات کو سن کر سوچ میں چلے جائیں، اس لیے آل محمد نے اپنی اختیار سے، اپنے ایجاد سے قبلہ، اپنے پہلے درجے کے نوکر کو نہیں، سلیمان کو نہیں، اپنے دوسرے درجے کے نوکر ابو ذر کو نہیں، اپنے تیسرے درجے کے نوکر مقداد کو نہیں، اپنے چوتھے درجے کے نوکر عمار کو نہیں، اپنے پانچویں درجے کے نوکر عمار کمیل کو نہیں، اپنے چھٹے درجے کے نوکر محمد ابن ابی بکر کو نہیں، اپنے ساتویں درجے کے نوکر عبداللہ ابن مسعود کو نہیں، بلکہ اپنے آٹھویں درجے کے نوکر بہلول کو اختیار دے کر بتا دیا کہ اے بہلول، زمانے والوں کو جنت بنا کر بتا دے کہ جب ہمارے آٹھویں درجے کا نوکر بہلول جنت بنا سکتا ہے تو کیا پھر اس کے مالک جنت نہیں بنا سکتے؟ شباب صاحب بتائیے بہلول دیتا کیا تھا؟ خاک، مٹی کہاں کی دیتا تھا؟ عالم دین تشریف فرمائے، میری تائید کرے گا، کیا مکہ کی مٹی دیتا تھا؟ مکہ کی مٹی دیتا تھا؟ نہیں۔ مدینے کی دیتا تھا؟ نہیں۔ نجف کی دیتا تھا؟ نہیں۔ سامرہ کی دیتا تھا؟ نہیں۔ مشہد کی دیتا تھا؟ نہیں۔ قم کی دیتا تھا؟ نہیں۔ بلکہ بغداد جیسے شہر کی دیتا تھا۔ دیتا خاک تھا، کہتا تھا جنت لے جاؤ۔ تو ادارے جعفریہ والوں، عجب نہیں ہو گیا کہ جن کا نوکر بہلول خاک سے جنت تراش سکتا ہے، پھر بہلول کے مالک نور سے جنت نہیں بنا سکتے؟ اور اسی روش کو تعارف امامت کہتے ہیں، اور ہمارا موضوع بھی تعارف امامت فی القرآن۔ ایک دفعہ مل کر صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ بس ایک حصہ عبادت کو مکمل ہوا، اس وقت تک یہ عبادت مکمل نہیں ہوتی جب تک آل رسول کو دو چار آنسوؤں کا پرسہ نہ دے دی۔ فضائل آپ نے اپنی مرضی سے سنا، مصائب ایسے سننا جیسے زخمی سر والی بی بی چاہتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے حکم ملا ہے کہ آج سید سجاد کی شہادت پڑھوں۔ اس علاقے کے غیرت مند شیعوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں سجاد کی کون سی شہادت پڑھوں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں سجاد کی کون سی شہادت۔ ابھی کچھ دیر کے بعد مظلوم کا جنازہ آنا۔ ہمیشہ یہ سنتے رہتے ہیں نا علماء سے، ذاکرین سے، کہ 40 سال رونے والا تمہارے پہلو میں بیٹھتا ہے۔ جہاں پہ سید سجاد، جہاں پہ مجلس ہوتی ہے جہاں پہ بھی، تو سید سجاد خود پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں۔ یہ تو سب جانتے ہو، سب سنا ہوا ہے سب۔ آج شہادت ہے سید سجاد کی۔ آج اس کا پرسہ دینے کے لیے، لینے کے لیے کوئی آئے یا نہ آئے، 2 بیویاں ضرور آئی ہیں۔ مولا میرے بزرگ کے ایمان عقیدت کو سلامت رکھے۔ چونکہ یہ لفظ ہی ایسے ہیں، بندہ بیدار باہر ہو جاتا ہے، اپنے بس میں رہتا ہی نہیں۔ مولا آپ کا عشق مودت سلامت رکھے۔ میرے لفظوں کو سن لیجئے گا، آج کی مجلس میں پرسہ لینے کے لیے 2 بیویاں ضرور آئیں۔ ایک زخمی پہلو والی بی بی ہے، ایک زخمی سر والی بی بی۔ عزادارو، اس زخمی سر والی بی بی کے ساتھ ایک 4 سالہ معصومہ بھی ہے،
جس کی حالت کچھ اس انداز میں ہے، لفظ سن سکو گے؟ میں نے کتابوں میں یہی لفظ پڑھ رکھے ہیں۔ عزادارو، اس 4 سالہ شہزادی کی حالت آج بھی کچھ اس انداز میں ہے کہ کانوں سے آج بھی تازہ خون جاری ہے، کرتے کا دامن جلا ہوا ہے اور منہ پہ شمر کے تاماچوں کے نشان۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا تیرا قصہ قبول فرما، مولا آپ کا ماتم قبول فرما، اس غم کے سوا آپ کو کوئی اور غم نہ دکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی سید السجاد کی کون سی شہادت پڑھ۔ عزادارو، یہ تو سب سنتے رہتے ہو کہ سید السجاد خون رویا ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج بتا دوں کہ خون رویا کب ہے۔ کیا جب 28 رجب کو مدینے سے قافلہ نکلا اس وقت خون رویا؟ نہیں، اس وقت نہیں رویا۔ جب آل محمد کا قافلہ مکہ پہنچا اس وقت خون رویا؟ عزاداروں، نہیں، اس وقت نہیں رویا۔ جب آل محمد کا قافلہ کربلا پہنچا اس وقت خون رویا؟ نہیں، اس وقت نہیں رویا۔ عزاداروں، جب 10ویں کا دن آیا کیا اس وقت خون رویا؟ اس وقت بھی نہیں رویا۔ میں لفظ یوں کیوں نہ کہوں، میں یوں کیوں نہ پڑھوں کہ آیا کہ جب علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی اس وقت یہ خون رویا؟ کیا قاسم جب ٹکڑوں میں تقسیم ہوا اس وقت خون رویا؟ جب علی اصغر کا گلا ذبح ہوا ہے اس وقت خون رویا؟ جب حسین کے گلے پہ 13 ضربیں چلی کیا اس وقت خون رویا؟ نہیں۔ کیا شام غریبہ پہ خون رویا؟ نہیں۔ جب آل محمد کو اسیر کیا گیا اس وقت خون رویا؟ نہیں۔ جب آل محمد کے سروں کو نیزوں کے خنجر پہ بلند کیا گیا کیا اس وقت خون رویا؟ خدا کی قسم نہیں رویا۔ اب سوال کیجئے امام خون کب رویا؟ عزادارو، اس وقت خون رویا جب آل محمد کا قافلہ پہنچا ہے نا شام کے مرکزی دروازے کے سامنے۔ عزادارو، اب حالت کیا ہے؟ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے۔ اور یہاں رک کے بتا دوں کہ توق اتنا وزنی تھا، میں نہیں پڑھتا کہ اس کا وزن کتنا تھا، میں نے کبھی آج تک اس کا وزن نہیں پڑھا توق کا وزن کتنا تھا، البتہ اتنا وزن تھا کہ اس سے اس شیر سید سجاد کی کمر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بی بی تیرا پرسہ قبول فرمائے۔ میں دیکھ رہا ہوں ہر آنکھ نم ہے، میں دیکھ رہا ہوں ہر ہاتھ ماتم کر رہا ہے۔ یہ قبولیت کی سند ہے۔ یقیناً وہ زخمی سر والی بی بی آ چکی ہے، یقیناً وہ زخمی کانوں والی بی بی آ چکی ہے سید سجاد کا پرسہ لینے کے لیے۔ عزادارو، اب سوال کرو کب رویا ہے یہ سید سجاد خون کے آنسو؟ عزادارو، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، کمر میں لنگر ہے۔ عزادارو، اب حالت کیا ہے؟ پیچھے اونٹ ہیں، اس پہ سب سے آگے بی بی فضہ کا اونٹ، اس سے پیچھے بی بی زینب کا اونٹ۔ عزادارو، اسی ترتیب سے پیچھے مستورات کے اونٹ ہیں۔ عزادارو، اب سید سجاد کے ہاتھ بیڑیوں میں ہیں۔ میری جانب دیکھنا جو پرسہ میں روحانیت چاہتا ہے۔ عزادارو، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، اس ہتھ کڑی کی ایک زنجیر جناب باقر کی گردن میں ہے۔ جب کبھی سید سجاد تھک کے اپنی کمر سیدھی کرنے لگتا، سید سجاد کی اس کمر سیدھی کرنے کی وجہ سے باقر کے پاؤں اٹھ جاتے، رو کے کہتا بابا میرے پاؤں اٹھ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ بھائی ابھی تبوت نہ لے کے آنا، مجھے 1-2 غربت کے فکر کہنے دینا۔ عزادارو، کب رویا سید سجاد خون کے آنسو؟ اب منظر بن گیا کہ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں۔ رونے والوں، ایک ظالم آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا، اس ٹکڑے کو دیا گیا سید سجاد کو۔ ظالم آ کر کہتا ہے تو وقت کا امام ہے، اپنی مستورات کو حکم دے کہ اب وہ اونٹ پہ نہیں جائیں گی بلکہ وہ پیدل جائیں گی۔ عزادارو، یہ نامانا تھا۔ سید سجاد نے آواز بلند کر کے کہا پٹھی اماں، ظالموں کی یہ خواہش ہے کہ اب آپ پیدل چلیں گے۔ عزادارو، بی بی تڑپ کے فرماتی ہے سجاد ہم تو پہلے سے یہاں پہ اتنا وقت کھڑے رہے ہیں۔ عزادارو، علماء یہی لکھتے ہیں، علماء یہی پڑھتے ہیں کہ 15 اذانیں سنی ہے علی کی بیٹی نے۔ جو اس لفظ پہ رو پڑا، مولا تیرا رونا قبول فرمائے،
مولا تیرا پرسہ دینا قبول فرمائے۔ 15 اذانیں سنی ہیں آل محمد نے کھڑے ہو کر، میں وقت نہیں پڑھنا چاہتا کتنا وقت کھڑے رہے آل رسول۔ عزادارو سیدہ رو کے فرماتی ہیں بیٹا سجاد اب ان کو پوچھ ہم یہاں سے جائیں گے کب؟ آواز آئی پپھی اماں ذرا صبر کر لے، ظالم چاہتے ہیں کہ اب تو اونٹوں پہ نہیں جائے گی، اب سوار ہو کے نہیں جائے گی، بلکہ اب تو پیدل جائے گی۔ عزادارو سید سجاد نے آواز بلند کر کے کہا اے ظالم بتا کب چلنا ہے؟ عزادارو ظالم نے پتہ کیا فکرے کہے؟ ظالم کہتے ہیں سجاد ابھی نہیں چلنا، چونکہ ابھی بدماش جمع ہو رہے ہیں۔ مولا تیرا پرسہ قبول فرمائے، مولا تیرا ماتم قبول فرمائے۔ ابھی کچھ بدماش جمع ہو رہے ہیں، جب بدماش آ جائیں گے پھر علی کی بیٹی ان بدماشوں کے اندر سے گزرے گی۔ عزادارو بی بی سیدہ زانی زہرا نے ثانی زہرا نے جب یہ لفظ سنے، عزادارو بی بی تڑپ کے فرماتی ہے سجاد اب میں بدماشوں کے درمیان سے گزروں گی، میں نہیں گزروں گی۔ عزادارو سید سجاد نے جیسے ہی یہ کہا کہ میری پھپھین سے نہیں گزرے گی، عزادارو ظالم کے ہاتھ میں تازی آنا تھا، منظر بنا لینا میں بڑے ادب سے پڑھ کے گزر جاؤں گا۔ عزادارو ظالم کے ہاتھ میں تازی آنا تھا، اس نے آ کے سید سجاد کی پشت پر تازی آنے لکھنا شروع کیے۔ عزادارو سید سجاد کی آنکھوں سے لہو جاری ہوا، منہ پھر گیا مدینہ کی طرف، لوگ کہتے ہیں نانا دیکھ تیری امت اجر رسالت کس انداز۔ حوصلہ 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 نہیں، اب میں مولا کے جنازے کو زیادہ وقت دیر نہیں کرواؤں گا، زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا۔ جو امام تیرے پہلو میں بیٹھتا ہے نا ہر مجلس میں، آج وہ تابوت میں ہے، آج وہ جنازے میں آ رہا ہے، اتنا مظلوم ہو چکا ہے۔ عزادارو آ گیا میں منزل کے قریب، چھوڑ دیے سارے مصائب، چونکہ نہ آپ برداشت کر سکتے ہیں نہ مجھ میں قوت ہے کہ میں پڑھ سکوں۔ عزادارو آخری حالت ہے سید سجاد کی، مل گیا زہر سید سجاد کو۔ اب مجھے معاف کر دینا لفظ یہی ملتے ہیں کتابوں میں۔ عزادارو سید سجاد کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے، ایک فکرہ کہوں جگر کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں، رو پھر بھی اپنی پھپھی زینب چادر کو رہا ہے۔ عزادارو کبھی منہ پیٹ کر کہتا ہے ہائے میری پھپھی زینب تیرا پردہ کجا، شام کا بازار کجا، شرابیوں کا دربار کجا۔ عزادارو منظر بنا لینا، آخری فکرہ پڑھنے لگا ہو، اسی پہ تابوت لے آنا۔ عزادارو سید سجاد کو مل گیا ہے زہر۔ اب یہ بھی مجھے بتانا پڑے گا کہ جب زہر ملتا ہے انسان تڑپتا بھی ہے۔ عزادارو سید سجاد کبھی گر کر دائیں جانب گرتے ہیں، کبھی بائیں جانب گرتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عزادارو ابھی جناب سید سجاد اسی کشمکش میں تھے کہ اچانک شام کی طرف، میرے لفظ سن لینا، میرے لفظ سن لینا، میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، میرے لفظ سن کے پرسہ دینا، میرے ہاتھ جڑے سن لینا، میرے لفظ سن لینا، میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں۔ عزادارو سید سجاد شام کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں کون کہتا ہے کہ تیرا وارث نہیں ہے؟ عزادارو جناب باقر قریب ہی کھڑے تھے، آواز دے کر کہتے ہیں بابا جان آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ آواز آئی بیٹا باقر تیری دادی فضہ اس وقت آخری سانسیں گن رہی ہے، جو کہ بی بی زینب کی قبر پہ ہے، میری گزر جائے گی، چل جلدی سے چلا جا، اجازت امامت سے پہنچ جا شام میں اور جا کر فضہ کی تجہیز و تکفین کر۔ عزادارو یہاں رک کر ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، چونکہ بی بی فضہ کی بات آ گئی۔ عزادارو بی بی فضہ کے حوالے سے اس کی اتنی محبت ہے آل محمد سے کہ جب کبھی آل محمد کے قافلے کا کہیں پہ پڑاؤ پڑتا نا، چونکہ سب کے ہاتھ بندے ہوتے تھے، بی بی فضہ کے ہاتھ بھی رسیوں میں بندے ہوتے تھے۔ عزادارو اس بی بی کی محبت اتنی تھی سید سجاد سے کہ جھک کر اپنی خشک زبان سید سجاد کے زخمی تلووں پر پھیرتی تھی۔ جب سید سجاد پوچھتے تھے اماں فضہ یہ کیا کر رہی ہے، آواز آتی تھی میں کنیز ہوں، میرے پاس پانی نہیں ہے، اگر پانی ہوتا تو تیرے قدموں کے زخموں کی جلن کو ختم کر سکتی، میرے پاس پانی نہیں ہے، میرے ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوئے ہیں، اس لیے میں زبان پھیر کر تیرے زخموں کی جلن کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ بیٹا باقر منظر بنانا، بیٹا باقر ملا ہوا ہے زہر سید سجاد کو، کہتے ہیں بیٹا باقر میری گزر جائے گی، پہنچ شام میں پہنچ جاؤ، وہاں پہ فضہ انتظار کر رہی ہے۔ عزادارو اجازت امام سے جناب باقر العلوم پہنچے شام میں، بی بی فضہ آخری سانسیں گن رہی ہیں۔
अज़ादारों, कदमों की आहट सुनी, बीबी फिजा ने आवाज बुलंद करके कहती है, सज्जाद आगे हो। अज़ादारों, सज्जाद का नाम सुना, बाकिर आवाज बुलंद करके रो के कहता है, दादी अम्मा मैं सज्जाद नहीं, मैं बाकिर हूं। आवाज आई, कनीज समझते हुए नहीं आया। आवाज आई, दादी अम्मा मेरे बाबा पे शक न कर, उसकी मजबूरी है, वो इस वजह से नहीं आ सका। आवाज क्या मजबूरी है? आवाज आई, मैं बता नहीं सकता। जनाबे बाकिर कहते हैं, दादी फिजा मैं बता नहीं सकता, अलबत्ता दिखा सकता हूं। अब अज़ादारों, मंजर बनाना, भाई ले आओ ताबूत को, इमाम सैयद सज्जाद को ले आओ। अज़ादारों, मंजर बनाना। जनाबे बाकिर उल-आलूम ने अपने हाथ को बुलंद किया, बीबी फिजा ने हाथ में देखना शुरू किया। अज़ादारों, क़यामत का मंजर है। बीबी फिजा ने क्या देखा कि मदीना का शहर है, जनाबे सज्जाद कभी गिर कर दाएं जानिब गिर रहे हैं, कभी बाईं जानिब, ले आओ भाई ताबूत को, कभी बाईं जानिब गिर रहे हैं, कभी दाईं जानिब गिर रहे हैं। अज़ादारों, सैयद सज्जाद के मुंह से खून की उल्टी आ रही है, जिगर के टुकड़े कट कट के आ रहे हैं। अज़ादारों, जनाबे बाकिर उल-आलूम से बीबी फिजा कहती है, बेटा बाकिर जल्दी से मुझे भाई ले आओ ताबूत को, मेरे करीब ले आओ। सैयद सज्जाद का जनाजा आ गया, मजलूम करबला का जनाजा आ गया। अज़ादारों, बीबी फिजा ओके फरमाती है, बेटा बाकिर जल्दी से मुझे इजाज़त इमाम से मदीना पहुंचा, सज्जाद के जिगर के टुकड़े गिर रहे हैं, उसके पास ज़ैनब नहीं है, मैं अपने हाथों पे सज्जाद के जिगर के टुकड़े संभालना चाहती हूँ। अज़ादारों, अभी फिजा ने ये लफ्ज़ कहे कि अचानक एक सरहाने से, मौला सज्जाद के सरहाने से एक बीबी बुलंद हुई, आवाज देकर कहती है, फिजा अम्मा परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं शाम छोड़कर सज्जाद के टुकड़े जमा करने आ गई। हाय सैयद सज्जाद। मातम सैयद सज्जाद, मातम मजलूम करबला। शाम का बाजार आबिद बीमार, वो शाम का बाजार आबिद बीमार। शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार
شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار پاؤں میں بیڑے تو کے گرابا، بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سرے سرور، بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سرے سرور، بے مغلا بے چادر پردے میں پپی مادر اور مجمع کفار، عابد بیمار شام کا بازار، 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 عابد بیمار بازار کی زیبائی فوٹو پہ تماشائی، بازار کی زیبائی فوٹو پہ تماشائی، آدھا کی صفائی ہر عالم تنہائی، فابے کا سنا چار، عابد بیمار شام کا بازار، عابد بیمار شام کا بازار، عابد بیمار شام کا بازار، عابد بیمار بھوپائی تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کر، بھوپائی تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کر، اس دست پہ جو سے وہ تو سر سرور، کیسے کر دیدار، عابد بیمار شام کا بازار، عابد بیمار شام کا بازار، عابد بیمار شام کا بازار، عابد بیمار شام کا سر جا کے اٹھاؤں میں یا پاس بلاؤں میں، سر جا کے اٹھاؤں میں یا پاس بلاؤں میں، رونا سناؤں میں سینے سے لگاؤں میں، دیکھے بڑا دربار، عابد بیمار شام کا بازار، عابد بیمار شام کا بازار، شام کا بازار، عابد بیمار شام کا بازار، اختر کی صدا سن کر پھر دشت دلا سے سر، صدا سن کر پھر دشت دلا سے سر، اختر کی صدا سن کر پھر دشت دلا سے سر، صدا سن کر پھر دشت سے گودی میں گیا ان کا نادان لپٹا کر، سر پر رکھے رخسار، عابد بیمار شام کا بازار، عابد بیمار شام کا بازار، عابد بیمار شام کا بازار، عابد بیمار جب بابا کا سر پایا دل بچ کا بھر آیا، جب بابا کا سر پایا دل بچ کا بھر آیا، ہر ظلم کو دہرایا، لوگوں نے جو ظلم پایا، آنکھیں ہوئی کمبار، عابد بیمار شام
بیمار شام کا بازار زندہ میں انی سے غم کرتے حرم آتا زندہ میں انی سے غم کرتے حرم آتا محفوظ دیا پیام کیوں آخر یہ پڑھنا کیا مر گئے دلدار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار ہر سجاد 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 تازیان شور کے اور ناتواں سجاد ہے تازیان شور کے تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے تازیان شمر کے ناتواں سجاد ہے تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے پھر بھی لے کارواں سجاد ہے تازیان شمر اور ناتواں سجاد ہے تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے دین کا ہر علم حیدر عصمت آل رسول دین کا ہر علم حیدر عصمت آل رسول اور قرآن خدا کا پاسباں سجاد ہے پھر بھی لے کر چل رہا پھر بھی لے کر چل رہا سب کارواں سجاد ہے تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے تازیان سجاد ہے تازیان
تازیان شمر کے اور ناتواں ہے، پھر بھی لے کر چل رہا، پھر بھی لے کر چل رہا، سب کارواں سجاد ہے، تازیان سجاد ہے، تازیان شمر کے اور سجاد ہے، اس قدر رونا لہو کا کرتا ہے ظاہر یہی، اس قدر رونا لہو کا کرتا ہے ظاہر یہی، آل احمد کے مذاہب کا قرآن سجاد ہے، پھر بھی لے کر چل رہا، پھر بھی لے کر چل رہا، سب کارواں سجاد ہے، تازیان سجاد ہے، تازیان شمر کے سجاد ہے، تازیان شمر کے سجاد ہے، پھر بھی لے کر چل رہا، پھر بھی لے کر چل رہا، سب کارواں سجاد ہے، تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے، تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے، پاس رکھ کر کچھ کہا نہ قاتل اکبر کو بھی، پاس رکھ کر کچھ کہا نہ قاتل اکبر کو بھی، دیکھو اتنا ہی رحم دل مہرباں سجاد ہے، پھر بھی لے کر چل رہا، پھر بھی لے کر چل رہا، سب کارواں سجاد ہے، تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے، تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے، پھر بھی لے کر چل رہا، پھر بھی لے کر چل رہا، سب کارواں سجاد ہے، تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے، تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے، پاس رکھ کے کچھ کہا نہ قاتل اکبر کو بھی، پاس رکھ کے کچھ کہا نہ قاتل اکبر کو بھی، اس طرح دیکھو اتنا ہی رحم دل مہرباں سجاد ہے، پھر بھی لے کر چل رہا، پھر بھی لے کر چل رہا، سب کارواں سجاد ہے، غازیان
بدلے شاہ انا ہائے رے غربت کی وہ شان غش میں پڑا ہے تشنا کا ہو جائے غم سے نہ تمام در ہے تاثیر ہے در ہے تاثیر ہے پاؤں میں زنجیر ہے ہاتھوں میں تقدیر ہے چلنا ہے مشکل دو بار ہائے میرا بیمار ماں ہائے میرا بیمار ماں ہائے میرا بیمار ماں زخم لہو برساتا ہے زخم لہو برساتا ہے دل ہے کہ چھلکاتا گلے کھاتا جاتا ہے لمحہ لمحہ دام بگا بیمار ماں ہائے میرا بیمار ماں ہائے میرا بیمار ماں ہائے ماں بہنوں کے چہرے بالوں کے پیچھے ہیں چھپے ہاتھ بندھے ہیں سر ہے کھلے سامنے ہے ایک مجمع بیمار ماں ہائے میرا بیمار ماں ہائے میرا بیمار ماں ہائے مجمع سارا ہنستا ہے دل کا زہر اگلتا ہے دل کا زہر اگلتا ہے خون کے آنسو روتا ہے سر کو جھکائے تشنا کا بیمار ماں بیمار
کلمہ گویوں کا مجمع کلمہ گویوں کا مجمع اور پیمبر کا کنبہ ہے بے سر ننگے ہے کھڑا آثر دربار شاہ بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار وہ شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام پاؤں میں بیڑی تو کہ گیا بار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا شام کا بازار عابد بیمار پاؤں میں بیڑی تو کہ گیا بار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا متى زارت وارثة